السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 3 ہے، سبق نمبر 19 ہے ہمارا، جس میں ہم 17واں پارہ اس کے صفحہ نمبر 11 سے لے کر صفحہ نمبر 15 تک 5 صفحات اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے، جن میں ہم سورۃ الحج کی ابتدا کریں گے اور آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 37 تک پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ الحج کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الحج ہے، یہ مکی سورت ہے، مطلب ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، لیکن اس کا کچھ حصہ مدنی بھی ہے۔ اس سورت کے اندر یعنی مدنی مضامین بھی پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک اس کو کہہ دیا کہ یہ مدنی صورت ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ مدنی صورت ہے، لیکن درست بات یہی ہے واللہ عالم، جسے اکثر مفسرین نے درست کہا وہ یہی ہے کہ یہ ایسی صورت ہے جس کا کچھ حصہ مکہ اور کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا۔ اس کی آیات کی تعداد 78 ہے، اور اس میں چونکہ حج کے احکامات کا ذکر ہے تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحج رکھا گیا۔ اس کے موضوعات دیکھیے، شروع کی جو 37 آیات ہیں جو آج ہم نے پڑھنی ہے، آج ہم آیت نمبر 1 سے لے کر 37 تک پڑھیں گے انشاءاللہ آج کے سیشن میں۔ تو شروع کی جو اس کی 37 آیات ہیں ان میں قیامت سے متعلق امور جو ہیں وہ ذکر ہیں، قیامت کے بارے میں یاد دہانی ہے، انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں، مشرکین اور منافقین کا تذکرہ ہے، تمام مخلوقات کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس کا ذکر ہے، اور مشرکین کا مسجد حرام سے روکنا، اور اللہ کی حرمات اور شاعر کی جو شاعر اللہ ہے اس کی تعظیم وغیرہ۔ یہ شروع کی 37 آیات ہیں۔ 38 سے لے کر 60 تک جو ہے وہ جہاد اور اس سے متعلقہ موضوعات کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی مدد کرنا، جو رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کا عذاب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، آپ کا فریضہ، شیطان کی چالیں کیا ہیں اور اس سے لوگوں کا آپس میں اختلافات، اور ہجرت کرنے والوں کا بدلہ، ہجرت کی فضیلت۔ آخر کی جو آیات ہیں 61 سے لے کر 78 تک، ان میں اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، مشرکین سے بحث اگر کرنی پڑے تو کس طرح آپ نے مجادلہ کرنا ہے، بحث مباحثہ کرنا ہے، مشرکین کے بتوں کی حقیقت ہے، اور مومنوں کے لیے چند احکام الہیہ ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جس کے اندر 2 سجدے ہیں، ایک ہم آج پڑھیں گے، ایک کل کے سیشن میں انشاءاللہ۔ تو سورۃ الحج کے اندر کل 2 سجدے ہیں۔ صفحہ نمبر 331 کے بالکل لاسٹ سے یہ سورت شروع ہو رہی تھی، تو صفحہ نمبر 331 پر ہم نے اس سے پہلی جو سورت تھی سورۃ الانبیاء، اس کو ہم نے مکمل کیا تھا، اور سورۃ الحج اسی پیج سے شروع ہو رہی تھی۔ تو چلیے ہم باقاعدہ سورۃ الحج کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز سے پہلے میں یہ بھی موضوع بیان کرتا جاؤں کہ اس سورت کا آغاز ہوا یا ایھا الناس کے الفاظ سے۔ کن الفاظ سے آغاز ہوا جی؟ یا ایھا الناس۔ اور بالکل اسی طرح سورۃ النساء، قرآن مجید کی ابتدا میں جو ہے سورۃ البقرہ اور آل عمران کے بعد سورۃ النساء، اس کا آغاز بھی ہوا یا ایھا الناس۔ قرآن مجید کے اندر یہ 2 صورتیں ہیں جن کا آغاز کن الفاظ سے ہوا؟ یا ایھا الناس سے۔ آپ ذرا غور کریں، وہ جو صورت ہے اس میں یا ایھا الناس کہہ کہ اللہ نے کس کو ذکر کیا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ۔ تو وہاں پر کس کا ذکر ہے؟ انسان کی پیدائش کا، اللہ سے ڈرنے اور انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، ایسے ہی ہے۔ اور یہاں پر ذرا غور کیجئے، یہ جو آپ کی سورت ہے سورۃ الحج، اس میں بھی یا ایھا الناس سے آغاز ہوا، لیکن کس کا ذکر ہے؟ اس میں قیامت کی یاد دہانی ہے۔ تو علماء کرام نے کیا بہترین نقطہ بیان کیا کہ پہلے 15 پاروں کے اندر ایک سورت جس کا آغاز یا ایھا الناس سے ہے، اور اس میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے،
اور اگلے جو 15 پارے ہیں مطلب جو دوسرا نصف ہے اس میں بھی ایک سورت ہے جس میں یا ایھا الناس سے اس کا آغاز ہے، اور اس سورت کے اندر بیان ہوا ہے، کیا بیان ہوا جی؟ قیامت کے بارے میں۔ مطلب یہ کہ انسان پیدا ہوا اور اس کا مسیر، اس کا چلنا، اس کی انتہا کس طرف ہے؟ قیامت۔ اللہ اکبر۔ تو اس صورت کے جو بنیادی موضوع ہے وہ عقیدہ آخرت کا اس بات ہے۔ اہل جنت، اہل جہنم، آج بھی ہم پڑھیں گے جو جہنمیوں کا عذاب ہے اس کی تفصیل، جنت والوں کو جو نعمتیں ہوں گی ان کی تفصیل، یہ سارے اس صورت کے موضوعات کے اندر شامل ہیں جی۔ تو چلیے اس تمہید کے بعد اور اس صورت کے تعارف کے بعد اب ہم باقاعدہ اس صورت کے ترجمے اور مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے علم میں ہے قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں یا قیامت کا برپا ہونا ہے، اس کے اندر ایک زلزلے کا بھی آنا ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد ہوگا، اور بعض نے کہا یہ قبروں سے اٹھائے جانے سے پہلے ہوگا۔ اور اسی طرح کے زلزلے کا ذکر جو 30ویں پارے کے اندر بھی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین پر ایک شدید قسم کا زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ زمین پر جو اعمال ہوئے یا مردے ہیں اس کے اندر، یا جو کوئی بھی سو رہا ہے، یا اس کے اندر جو اس کے خزانے دفن زمین، ان کو باہر نکال دے گی۔ اللہ اکبر۔ قال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ تو اس صورت کی ابتدا بھی قیامت کے اس عظیم اور بڑے زلزلے سے ہے۔ صفحہ نمبر 332 کی طرف چلتے ہیں، پارہ 17واں ہے، اور اس صفحے پر آیات 2 سے لے کر 6 تک آیات ہیں۔ اچھا، یہ جو صورت ہے آپ کے علم میں ہے مکی صورت ہے، اور اس کی کچھ آیات جیسا کہ میں نے کہا کہ بعد از ہجرہ بھی نازل ہوئیں، تو اس کا کچھ حصہ مکی ہے، کچھ حصہ مدنی ہے، اور اس کی آیات لمبی لمبی آیات ہے۔ تو آپ دیکھیے اس صفحے پر 332 پر صفحہ آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 6 تک صرف 5 آیات ہیں، اور ان کو مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا۔ آپ ذرا غور سے دیکھیے، وہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا یا قیامت کا برپا ہونا ہوگا وہ کتنا شدید ہوگا، اس کا ایک منظر یا اس کی ہولناکی اللہ نے بیان کی۔ فرمایا یوم ترونہا، یوم جس دن، ترونا تم دیکھو گے، ہاں اس کو یعنی قیامت کو، کیا ہوگا؟ تذہلو، غافل ہو جائے گی، بھول جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، عما، اس سے جسے ارضعت، اس نے دودھ پلایا، ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا۔ یعنی وہ اتنا شدید زلزلہ ہوگا کہ عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے بھی غافل ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی کا حمل وضع ہو جائے گا، اتنا شدید زلزلہ ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، وَتَرَى النَّاسَ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، سکارا، مدہوشی میں۔ سکارا اصل میں جو نشے کی حالت ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے، آپ سلیس ترجمہ مدہوشی کی حالت کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے لوگوں کو مدہوشی کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ مدہوشی کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ تو پھر کیا ہوگا، حقیقت کیا ہے؟ فرمایا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ، اور لیکن اللہ کا عذاب شدید، بڑا شدید ہوگا۔ اصل میں وہ مدہوش ہوں گے نہیں، لیکن دکھائی دیں گے مدہوشی کی حالت میں اس عذاب کی شدت کی وجہ سے۔ تو یہاں پر یہ 3 مناظر بیان ہوئے کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اس کو بھول جائے گی، اور جو حاملہ ہے اس کا حمل وضع ہو جائے گا، اور لوگ مدہوشی میں دکھائی دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض،
یہاں من جو ہے یہ تبعیضیہ ہے، مطلب بعض کے معنی میں، لوگوں میں سے کچھ لوگ کیا رویہ ان کا کیا کرتے ہیں، من یجادل فی اللہ، جو جگڑتے ہیں، من یجادل جو جگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں. اچھا کیسے جگڑتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، اللہ کے بارے میں جگڑتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں بغیر علم کے. وَيَتَّبِعُ اور پیچھے چلتے ہیں کس کے، کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کے. وَيَتَّبِعُ اور اتباع کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، کس کے پیچھے چلتے ہیں، کل شیطان ہر شیطان کے، مرید سرکش. کتب علیہ، کتب علیہ، کتبہ فعل مجہول ہے پیسیو وائز، کتبہ لکھ دیا گیا، علیہ اس پر، یعنی کس پر، شیطان پر. شیطان پر یہ لکھ دیا گیا، کیا لکھ دیا گیا، انہ من تولاہ، یہ کہ جس نے اس کو دوست بنایا، انہ یہ کہ من تولاہ جس نے اس کو دوست بنایا یعنی شیطان کو، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ تو وہ تو اس کو گمراہ کرے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّ تو وہ گمراہ کرے گا، اس کو گمراہ کرے گا جس نے اس کو دوست بنایا. اچھا اور کیا کرے گا شیطان، پہلا تو یہ ہے کہ جس نے اس کو دوست بنایا شیطان اس کو گمراہ کرے گا. دوسرا کام شیطان کیا کرے گا، وَيَهْدِيهِ اور اس کو چلائے گا، اس کو لے جائے گا، اِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ جہنم کے عذاب تک. تو یاد رکھیے یہی شیطان کی دو چالیں ہیں اور یہی شیطان کے دو مقاصد ہیں، دنیا کے اندر بندے کو گمراہ کرنا اور آخرت میں اسے جہنم تک پہنچانا. دنیا میں بندے کو گمراہ کرنا اور آخرت میں اسے جہنم تک پہنچانا. شیطان کی دو چالیں، پہلی کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور وہ کیا ہے، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ اور دوسری کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، وہ کیا ہے، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. اللہ اکبر. اب دیکھیے عقیدہ آخرت کا بیان چاہ رہا ہے، غور کریں ذرا. عقیدہ آخرت کے بیان میں اللہ رب العزت نے دو طرح سے دلائل دے کر عقیدہ آخرت کو اس طرح ثابت کرنے کی کوشش کی، ایک انسان کی پیدائش کو ذکر کر کے اور دوسرا زمین کے بارے میں ذکر کر کے. ایک انسان کی اپنی پیدائش کو ذکر کر کے عقیدہ آخرت کا اس بات، اور دوسرا کیا ہے جی، دوسرا ہے زمین کے ذریعے. زمین کے ذریعے کیسے، وہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. چلیں جی غور کریں. یا ایہا الناس اے لوگو. اچھا آپ کو یہاں ایک اور بھی نقطے کی بات کہ یہ جو قرآن مجید کے اندر الفاظ ہیں یا ایہا الناس، الناس کہہ کر جو پکارا جاتا ہے یہ مکی صورتوں کے اندر یہ الفاظ ہوتے ہیں، اور جو یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر پکارا جاتا ہے یہ اکثر مدنی صورتوں کے اندر ہوتے ہیں. یا ایہا الناس مکی صورتوں میں دکھائی دیں گے اور یا ایہا الذین آمنوا مدنی صورتوں میں دکھائی دیں گے. تو دیکھیں یہ صورت مکی ہے، اس کا کچھ حصہ مدنی ہے، ورنہ یہ صورت مکی ہے. تو الفاظ یا ایہا الناس اے لوگو، ان کنتم فی ریب اگر تم ہو شک میں، ان کنتم اگر تم ہو فی ریب شک میں، کس چیز سے شک میں، من البعث زندہ ہو کر اٹھنے، زندہ کر کے جو اٹھایا جانا ہے اس کو بعث کہتے ہیں، قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا. اسی وجہ سے قیامت کے ناموں میں سے یوم البعث بھی ہے، کیونکہ بعث کا مطلب اٹھایا جانا. تو اگر تم شک میں ہو بعث سے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ تو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، فَإِنَّا پس بے شک، خلقنا ہم نے پیدا کیا، کسے پیدا کیا، کم تمہیں، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تم قیامت کے بارے میں شک کرتے ہو. مشرکین مکہ وہ جیسے سورۃ یاسین کے اندر ہے بھی کہ وہ کہتے تھے جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیسے یہ اٹھیں گی، کون انہیں زندہ کرے گا، کیسے بندہ ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گی. اللہ اکبر. تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہے یوم البعث سے کہ تمہیں اٹھایا جائے گا دوبارہ تو اپنی تخلیق پر غور کرو. فَإِنَّا خَلَقْنَا پس بے شک ہم نے پیدا کیا، کم تمہیں، من تراب مٹی سے، ثم من نطفت پھر ایک قطرے سے، نطفہ سے،
ثم من علقۃ پھر ایک جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ پھر ایک گوشت کے ٹکڑے سے، لوتھڑے سے. اچھا وہ جو گوشت کا لوتھڑا تھا، مخلقۃ، مخلقۃ کا مطلب کیا ہے؟ جس کی شکل و صورت بنائی گئی ہو. وغیر مخلقۃ، وہ گوشت کا ٹکڑا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کی شیپ، شکل و صورت بنا دی جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں. یہ جتنی اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کی، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کریں. لِنُبَيِّنَ تاکہ ہم واضح کریں، لَكُمْ تمہارے لیے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں. ہم رحم جسے رحم مادر کہتے ہیں، ماں کا رحم، تو ہم رحموں میں ٹھہراتے ہیں کیا؟ ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں. ہم ارحام میں وہی ٹھہراتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. اے اللہ کتنا؟ الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک، مسمى مقرر. ثم نخرجکم پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں طفلا، بچپنے کی حالت میں. پھر ہم تمہیں اس دنیا میں نکالتے ہیں ایک بچپنے کی حالت میں. ثم پھر لتبلغوا تاکہ تم پہنچو اشدکم اپنی جوانی کو، اپنی جوانی. اللہ اکبر. وَمِنْكُمْ اور تم میں سے بعض، مَن یتوفیٰ جو فوت کر دیے جاتے ہیں. توفیٰ، یہ توفیٰ سے فعل مجہول ہے، پیسو وائز ہے. تم میں سے بعض جنہیں فوت کر دیا جاتا ہے. وَمِنْكُمْ اور تم میں سے بعض، مَن یُرَدُّ جنہیں لوٹایا جاتا ہے، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ رذیل عمر کی طرف. آپ ذرا غور کریں، رذیل عمر کس کو کہتے ہیں؟ رذیل عمر مطلب ایک بے فائدہ یا بے غرض جو بڑھاپے کی عمر ہے، اس سے وہ مراد لی گئی. پھر تم میں سے بعض کو فوت کر دیا جاتا ہے اور بعض اس بے فائدہ عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اچھا وہ جو عمر ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ تاکہ نہ وہ جانے، مِن بَعْدِ عِلْمٍ علم کے بعد، شیء کچھ بھی. مطلب بچپنے میں یا لڑکپن میں یا جوانی کے اندر اس کی یاداشت بڑی مضبوط تھی. اب جب اسے اس عمر کی طرف لوٹا دیا گیا تو اس کے اندر ایک یہ بھی ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ جان سکے. مطلب اس کی زندگی کا ایک وقت آیا کہ وہ جانتا بوجھتا، اس کا حافظہ سب کچھ درست تھا، تو اب بڑھاپے میں ایک ایسا وقت آیا کہ جاننے کے بعد وہ نہ جان سکے. سمجھ آئی نا آپ کو؟ تو اس سے بڑھاپے کی عمر یا اس کی علامات کی طرف اشارہ ہے. تو غور کریں، انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بیان کیا گیا. تراب، نطفہ، علقہ، مضغہ، پیدا ہونے کے بعد طفلا، بچپنے کی جو عمر ہے. دوسرا لتبلغوا اشدکم، جوانی، اشدہ شدید سے ہے، مطلب تم اپنی مضبوطی کو پہنچ جاؤ، جوانی. اور پھر بڑھاپے کی عمر، ارذل العمر جسے کہا گیا. اللہ اکبر. تو یہ انسان کی تخلیق کے یا انسان کی جو پیدائش سے لے کر وفات تک کے مختلف مراحل کو اللہ نے بیان کیا. اب یہ دیکھیں، یہ پہلی عقیدہ آخرت کے اس بات میں، یعنی اگر تمہیں شک ہے، آیت کا شروع دیکھیں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم شک میں ہو بعث سے. تو آیت کا شروع کیا ہے؟ اگر تمہیں شک ہے تو ہم نے تو تمہیں پیدا کیا مٹی سے، نطفہ سے، علقہ سے، مضغہ سے. سمجھ آئی جی؟ کہ انسان کی تخلیق کو ذکر کر کے عقیدہ آخرت کا اس بات کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ ان مراحل سے گزار کر انسان کو اس شکل و صورت میں پیدا کر سکتا ہے، تو بتائیے کیا وہ اللہ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ تو یہ پہلی دلیل ہوگی. دوسری مثال یا دلیل زمین کی، جو میں نے کہا تھا، وَتَرَى الْأَرْضَ اور آپ دیکھیں گے زمین کو، یا آپ دیکھتے ہیں زمین کو، حامدتن، بنجر، خشک. زمین کو دیکھتے ہیں آپ بالکل بنجر اور خشک ہو جاتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا پس جب ہم نازل کرتے ہیں، علیہا اس پر، ہاں آیا کیونکہ ارض مونس یوز ہوتا ہے، جب ہم اس زمین پر پانی نازل کرتے ہیں، الماء پانی، تو کیا ہوتا ہے؟ اہتزت، وہ لہلہا اٹھتی ہے، وربت اور بڑھتی ہے. بڑھنا، پھولنا،
وَأَنبَتَتْ اور اگاتی ہے. کیا اگاتی ہے؟ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ہر طرح کی نباتات اگاتی ہے. بہیج پر رونق. بہجہ جو یوز ہوتے ہیں نا، بہجہ حشاش بشاش کے معنی میں کہ وہ زمین لہلہا اٹھتی ہے اور وہ اگاتی ہے اپنے اوپر ایک نباتات اگاتی ہے. وہ نباتات کیسی ہوتی ہے؟ بہیج پر رونق نباتات اپنے اوپر اگاتی ہے. اب دیکھیے اللہ نے دو مثالیں بیان کی، انسان کی تخلیق اور زمین کے بنجر ہونے کے بعد دوبارہ لہلہا اٹھنے کی، سرسبز و شاداب ہو جانے کی. پھر فرمایا ذالک یہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ یہ کس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ حق ہے. وہ حق ہے، وہ اللہ سچا ہے، اس کی بات سچی ہے، وہ حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اور یہ کہ وہ زندہ کرے گا مردوں کو. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ. تو آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ آیت نمبر 5 میں جو اللہ نے زمین کے دوبارہ زندہ ہونے کی مثال کو بیان کیا کہ زمین بالکل مردہ ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، پانی کے نزول سے لہلا اٹھتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے، اور انسان کو مختلف مراحل سے گزارا ہم نے، تو کیا وہ اللہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وہ مردوں کو زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اکبر. سورۃ الحج چل رہی ہے جی، 17واں پارہ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 333 ہے. اس صفحے پر آیات 7 نمبر سے لے کر 15 نمبر تک آیات ہیں. اور میں نے کہا کہ اس سورت کا جو بیسک ٹاپک ہے سورۃ الحج کا وہ عقیدہ آخرت، قیامت کا بیان. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے. عطا یاتی سے اسم فاعل ہے جی، آتن آنے والا، اور جو کہ الساعہ مونس ہے تو آتیتن آنے والی. اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے. لا ریب فیہا جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں اس میں. لا ریب، ریب شک کو کہتے ہیں. کوئی شک نہیں اس قیامت میں. اور کیا ہوگا اس قیامت میں؟ وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ یبعث اٹھائے گا. کس کو اٹھائے گا؟ من فی القبور جو قبروں میں ہے. اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض من یجادل جو جگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے، ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے. مطلب اللہ کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، قیامت کے دن اٹھائے جانے کے بارے میں اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، نہ تو ان کے پاس علم ہے، ولا ہدن نہ ہی ہدایت ہے، ولا کتاب منیر اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے قرآن مجید کی طرح کی. اللہ اکبر. کتاب منیر، قرآن مجید کی صرف کتاب منیر بھی ہے کیونکہ یہ قرآن روشن نوروں سے یہ سینوں کو نوروں سے بھر دیتی ہے، یہ زندگیوں کو نوروں سے بھر دیتی ہے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ یہ اللہ کی زمین کو نور سے بھر دیتی ہے. جن معاشروں کے اندر اس کتاب پر عمل ہوتا ہے، اس کتاب کے مطابق چلا جاتا ہے، جن گھروں کے اندر اس کتاب کے مطابق چلا جاتا ہے، یہ ان کو نور سے بھر دیتی ہے. تو کتاب منیر، اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ تو کوئی علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ ہی کتاب منیر ہے. اب یہ جو جھگڑنے والا ہے اس کی ایک صفت بیان کی گئی آیت نمبر 9 میں کہ یہ جو اللہ کے بارے میں کوئی بھی بڑا مشرک یا مشرکین کے سرداروں میں سے جو بھی اللہ کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اللہ نے فرمایا ثانی عطفہ، ثانیہ پھیرنے والا ہے، عطفہ اپنے پہلو کو پھیرنے والا ہے، موڑنے والا ہے، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ وہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرے. مطلب وہ رخ موڑ کر ادھر جا رہا ہے تاکہ وہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرے. اچھا اس کا انجام کیا ہے؟ یہ جو رخ موڑ کر جانے والا اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والا ہے اور اللہ کے بارے میں بغیر علم، ہدایت اور کتاب منیر کے جھگڑنے والا ہے، اس کا انجام فرمایا
اللہ نے کیا فرمایا اس کا انجام ہے لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، دنیا میں خزی رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ اور ہم اسے چکھائیں گے یوم القیامتی قیامت کے دن عذاب الحریق جلانے کا عذاب، اور ہم اسے چکھائیں گے قیامت کے دن جلانے والا عذاب، ذالک بما قدمت یداک، ذالک یہ بما با یہاں سبب کے معنی میں ہے، آپ کو پتہ ہے اکثر آتا ہے جہاں پر سزا کا ذکر ہوتا ہے، ذالک یہ بما بسبب اس کے جو قدمت آگے بھیجا یداک تیرے ہاتھوں نے، یہ جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا مطلب جو تیری اپنی کمائی ہے، جو تیرے اعمال ہیں، یہ اس کا بدلہ ہے عذاب حریق۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ظلم ہے، بلکہ یہ اس کی اپنی کمائی ہے۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ لَيْسَ بِظَلَّامٍ نہیں ہے بہت ظلم کرنے والا یا ظلم کرنے والا لِلْعَبِيدِ اپنے بندوں کے لیے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں موضوع میں کہ اس آیت میں جو اللہ کے بارے میں جھگڑنے والے ہیں ان کے بارے میں بیان ہوا، اور میں اکثر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن مجید میں اکثر دنیا اور آخرت کی دونوں سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں دنیا میں یہ سزا ہے کہ رسوائی ہے، آخرت میں کیا سزا ہے؟ عذاب الحریق جلانے والا عذاب ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب کچھ ایسے دیہاتیوں کا ذکر کیا گیا جو دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کی عبادت کرتے، کہ اللہ کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں یا دین اسلام کو اس لیے قبول کر رہے ہیں تاکہ فلاں 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 جو دنیا کا فائدہ ہے وہ حاصل کر سکے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض، من یہاں بعض کے معنی میں ہے لوگوں میں سے بعض، من یعبد اللہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی، علی حرف ایک کنارے پر، حرف کا مطلب کنارہ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر، فَإِن پس اگر اصابہ خیر اگر اس کو پہنچے خیر، خیر سے مراد یہاں کوئی دنیا کا فائدہ اگر اس کو حاصل ہو جائے، اطمأن بہ تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، دنیا کا فائدہ مل جائے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اور اگر اسے پہنچ جائے کوئی آزمائش، فتنہ یہاں آزمائش کے معنی میں ہے، وَإِنْ أَصَابَتْ اور اگر پہنچے ہو اس کو فِتْنَةٌ آزمائش، تو کیا کرتا ہے؟ انقلب علی وجہہ چہرے کے بل واپس پلٹتا ہے۔ انقلبہ پلٹنا، انقلاب پلٹنے کو کہتے ہیں، انقلبہ وہ واپس پلٹتا ہے، علی وجہہ چہرے کے بل، مطلب اگر اسلام کی راہ میں کوئی آزمائش آئی ہے تو فوراً واپس پلٹتے ہیں، اور اگر کوئی فائدہ ملے تو خوش ہو جاتے ہیں، اطمینان مل جاتا ہے۔ خاسر الدنیا والآخرہ دنیا بھی تباہ، دنیا بھی نقصان میں، خسارے میں، اور آخرت بھی۔ خاسر الدنیا والآخرہ اس نے دنیا اور آخرت کا خسارہ حاصل کی، اور یہ جو خسارہ ہے ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے واضح خسارہ۔ یہ جو دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے نا، یہ ہے کھلم کھلا، یہ ہے سب سے بڑا اور واضح خسارہ، یہ ہے خسران۔ ایک بندہ جس نے دنیا میں نقصان برداشت کیا لیکن اس کے بدلے میں اس نے آخرت کا سودا کر لیا، یہ بڑا فائدے میں ہے۔ لیکن ایک بندہ جس نے دین اسلام یا دین اسلام کے ساتھ جڑے کسی چیز سے صرف اور صرف دنیا چاہی، چاہے اسے دنیا مل بھی جائے لیکن یہ خسارے کا سودا ہے، یہ دنیا کا بھی خسارہ ہے اور یہ آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ تو اللہ نے دونوں خسارے بیان کر کے کیا کہا کہ یہ جو خسارہ ہے نا، ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے کھلم کھلا اور واضح خسارہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یدعو پکارتے ہیں، من دون اللہ وہ پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما لا یضرہ
جو اس کو نقصان نہیں دے سکتا، ولا ينفع، اور نہ ہی اسے نفع دے سکتا ہے. یعنی وہ اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو اسے کوئی فائدہ دے سکتا ہے اس عبادت کرنے والے کو، نہ ہی کوئی نقصان دے سکتا ہے. اور فرمایا ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی. ذالک یہ، هو الضلال گمراہی ہے. کیسی گمراہی؟ البعید دور کی، یہ ہے دور کی گمراہی. اللہ اکبر. اب جس کو وہ پکارتے ہیں، اللہ نے فرمایا یدعو، وہ پکارتا ہے، لمن، البتہ، لام البتہ، من جو کہ، پکارتا ہے اس کو، البتہ جو کہ، ضرہ اس کا نقصان، اقرب زیادہ قریب ہے، من نفعہ اس کے فائدے سے. یعنی اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے. اس کو پکارنے کا فائدہ کوئی نہیں، اس کا نقصان ہی نقصان ہے اور اقرب ہے. لبئس المولا، کتنا ہی برا یہ والی ہے. ولبئس العشیر، اور کتنا ہی برا یہ ساتھی ہے. جس کو پکارا جا رہا ہے وہ کتنا برا مولا اور کتنا برا ساتھی ہے، کتنا برا دوست اور کتنا برا ساتھی ہے جس کو پکارا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے قرآن مجید کے اندر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب اہل جہنم کا یا ان کی سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی اہل ایمان کی جو جزا ہے، ان کا بدلہ ہے، اس کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے. تو بالکل اسی طریقے کے مطابق دیکھیے اہل ایمان کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا. اور جب بھی ہمیں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھنا چاہیے جن کا انجام جہنم ہے، تو ہمیں اللہ سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا. اور جب ایسی آیات پڑھنی چاہیے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اللہ سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا، اے اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا. کن میں سے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین، داخل کرے گا ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اللہ ان کو داخل کرے گا کہاں؟ جنات، جنات میں داخل کرے گا، باغات میں داخل کرے گا. وہ باغات کیسے ہوں گے؟ اللہ نے ان کی صفت بیان فرمائی، فرمایا تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ان اللہ یفعل، بے شک اللہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. جس کا وہ ارادہ کرتا ہے اللہ وہ کر گزرتا ہے. اللہ اکبر. اب آیت نمبر 15 کو سمجھنے کے لیے پہلے تفسیر کو سمجھیے، پھر آیت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ کفار مشرکین دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں یہ حسد اور کینہ اور بغض رکھا کرتے تھے کہ اللہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا. اہل ایمان کی، اسلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کبھی بھی مدد نہیں کرے گا. گویا کہ وہ اس انتظار میں رہتے کہ بس اب مسلمان گئے ختم ہو گئے، اور اب مسلمان گئے ختم ہو گئے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان کا بیان کیا. فرمایا من کان یظن، جو یہ گمان کرتا ہے، جو یہ گمان رکھتا ہے، یہ ظن رکھتا ہے، الَّن يَنصُرَهُ اللہ، یہ کہ اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا، یہ کہ اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں. تو اسے کیا چاہیے؟ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اسے چاہیے کہ وہ ایک رسہ باندھے، إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف، آسمان کی طرف ایک سبب اختیار کرے، ایک رسہ باندھے. ثُمَّ لِيَقْطَعْ، پھر اس کو عبور کرے، چڑھ گزرے. اور اس کی ایک دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا، سما کا مطلب اونچی جگہ ہے، کہ پھر وہ کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر رسہ باندھ کر اپنے آپ کو پھانسی دے دے.
اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے، اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے۔ اچھا، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ جو الفاظ کہے جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ، پس وہ دیکھے، یہ کر کے دیکھے، ایسا کر کے دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ، کیا لے جائے گا، حل کیا يُذْهِبَنَّ لے جائے گا، قَيْدُهُ اس کی چال، ما یغیظ جو وہ غصہ برداشت کر رہے، غیظ اردو میں نہیں کہتے غیظ و غضب، جو اس کا غیظ و غضب ہے، اس کا یہ عمل آسمان کی طرف چڑھنا یا پھندے سے لٹک جانا، مر جانا، ایسا کر کے دیکھے، کیا ایسا کرنے سے اس کا غیظ و غضب ختم ہو جائے گا؟ سمجھیے آپ آیات کی حکمت، کہ جو مرضی کر لے، دونوں تفسیریں اپنی جگہ پر درست ہیں، جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دیگر مفسرین نے کہا آسمان کی طرف چڑھ جائے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، یا اپنے آپ کو لٹکا لے اور پھر دیکھے کہ کیا اس کا کچھ غیظ و غضب کم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ گویا کہ اسلام کے ان دشمنوں کے لیے مزید ایک حسرت اور ان کے لیے ایک تنبیہ ہو گئی۔ اللہ کی توفیق سے 17واں پارہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 334 ہے، اور اس صفحے پر آیات ہیں آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 23 تک، 23 تک، جن کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری ٹیم میں سے جو لوگ اس کورس کی تیاری میں، ان سلائڈز کی تیاری میں، اس مٹیریل کی تیاری میں ہمارے معاون ہیں، اللہ رب العزت ان سب کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ ہم سب کے لیے اس کو علم نافع کا سبب بنائے۔ بڑی محنت کے بعد آپ کے سامنے یہ خلاصہ اور یہ ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں، پھر ون بائی ون ایک ایک ٹاپک کو آگے چلایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو نازل کیا، اس قرآن کو، آیات بینات، واضح نشانیاں، آیات، آیت ان کی جمع، آیات نشانیاں، بینات واضح، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یرید جس کو چاہتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، وَالصَّابِئِينَ، اور صابی، وَالنَّصَارَى، اور نصارہ، وَالْمَجُوس، اور مجوس، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرک۔ 6 طرح کے گروہوں کا ذکر کر دیا گیا، یہودی، صابی، نصارہ، مجوس اور مشرک، 5 طرح کے لوگ، بلکہ ان سے پہلے اہل ایمان، مومن، یہودی، صابی، نصارہ، مجوس اور مشرک، 6 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ یفصل، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، شہید، گواہ ہے، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا یہاں پر غور کریں، یہود سے مراد جو یہود ہیں، صابی، یہ بھی یہود و نصارہ کی طرح ایک قوم گزری، صابی، نصارہ، مجوس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایران کے اندر جو آگ کی پوجا کی جاتی تھی، مجوسی کہلاتے تھے وہ عبادت کرنے والے، جنہیں فارس کہا جاتا تھا، وہ ان کو مجوس کہا گیا۔ وہ مجوس اور مشرک مکہ کے اندر، یمن کے اندر جو بتوں وغیرہ کی عبادت مختلف قبائل کے اندر پھیلی گئی تھی، اس سے مراد والذین اشرکوا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ تو یہ ساری کیٹیگریز جو ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ علم تورات، اس سے پہلے سورۃ بنی اسرائیل میں یہ موضوع گزر بھی چکا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے،
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ فرمایا أَلَمْ تَرَى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ، یسجد لہ، سجدہ کرتا ہے اسے، اللہ کو ہی سجدہ کرتا ہے، کون؟ من فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور زمین پر چلنے والے۔ دواب، اس کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو زمین پر چلتی پھرتی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بہت زیادہ، اکثر لوگ، بہت زیادہ لوگ، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بعض علماء نے یہاں سجدے سے مراد عبادت لیا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حشرات الارض ہیں، چوپائے ہیں، درندے ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ اور بعض علماء نے کیا کہا کہ یہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز کیسے اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ ہر چیز اپنے خالق کے سامنے سر بسجود ہے۔ وَكَثِيرٌ، اور بہت زیادہ۔ اب دیکھیں لوگوں کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک تو وہ ہے کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت زیادہ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں، تو سیکنڈ کیٹیگری کیا ہے؟ وَكَثِيرٌ، اور بہت زیادہ، حق علیہ العذاب، جن پر عذاب سچ ہو گیا، جن پر عذاب ثابت ہو گیا۔ لوگوں میں سے بہت زیادہ کیا ہیں؟ جن پر بہت زیادہ ہیں جو اللہ کے سامنے سجدے میں بھی پڑے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ جن پر عذاب بھی سچ ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے، یعنی وہ اللہ کی عبادت سے، اللہ کے سجدوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اللہ جس کو رسوا کرے، اہانت سے ہے، اردو میں جو آپ اہانت کا لفظ یوز کرتے ہیں رسوائی کے لیے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جس کو اللہ رسوا کرے، فَمَا لَهُ مِن مُکرم، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اکرم یکرم سے اسم فاعل ہے، اسلم یسلم کے سٹائل پر، مکرم عزت دینے والا، جس کو اللہ رسوا کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یفعل کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، جو اس اللہ کی مشیت ہوتی ہے، جو وہ اللہ چاہتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 19، هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ۔ آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے تفسیر کو سمجھیے۔ دو طرح کی تفسیریں کی گئیں۔ نمبر ایک، اس سے مراد اللہ کے بارے میں جگڑنے والے، اللہ کے بارے میں بحث مباحثہ کرنے والے ہیں، جن کا ذکر اسی صورت کے اندر 2 مرتبہ گزر چکے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد وہ ہیں۔ خصمان کا مطلب ہے 2 جگڑالو۔ دیکھیں یہ تسنیہ کا لفظ ہے نا، جیسے آپ نے پڑھا تھا مسلمانی 2 مسلمان، خصمانی 2 جگڑنے والے۔ عربی زبان میں خصمن کا مطلب ہے جگڑالو، تو خصمانی 2 جگڑنے والے۔ اب اس 2 جگڑنے والوں سے کیا مراد ہے؟ یا تو وہ مراد ہے جن کا ذکر پیچھے گزرا، اور وہ کون ہیں جی؟ وہ ہیں ایک مومن اور ایک کافر، جو دونوں اللہ کے بارے میں بحث مباحثہ کریں۔ مومن اللہ کے اس بات اور اللہ پر ایمان لانے کے دلائل دے رہا ہے، اور کافر اس کے اپوزٹ الٹ دلائل دے رہا ہے۔ سمجھ آئی جی؟ تو خصمان سے مراد وہ دونوں ہیں۔ اور بعض مفسرین نے کیا کہا؟ خصمان سے مراد بدر کے میدان میں جو ایک عام جنگ سے پہلے 3 لوگوں کے درمیان مقابلہ ہوا تھا، جس میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ، یہ 3 گئے تھے، اور مشرکین مکہ کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ تینوں آئے تھے۔ تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ دونوں گروہ ہیں، وہ جو جگڑنے والے دونوں گروہ ہیں، 3 ادھر سے 3 ادھر سے، تو یہ دونوں گروہ مراد ہے۔ واللہ عالم۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین کے مطابق دونوں تفسیریں اپنی جگہ بالکل درست ہیں، اللہ کے بارے میں جگڑنے والے بھی اور بدر کے میدان میں جو آمنے سامنے بھی ہیں۔ مراد اس سے اہل ایمان اور اہل کفر،
فرمایا ہادانی خصمانی، یہ ہیں دو جھگڑالو، اختصموا فی ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں اختصام کیا، مطلب جھگڑا کیا. فالذین کفروا، پہلے کافروں کا انجام ہے فالذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت، کاٹے جائیں گے ان کے لیے، لہم ان کے لیے، ثیاب کپڑے، من نار آگ کے، ان کے لیے آگ کا لباس ہوگا. جو جنہوں نے کفر کیا ان دو گروہوں میں سے، یہ اللہ کے بارے میں جو بحث مباحثہ کر رہے ہیں یا بدر کے میدان میں جو آمنے سامنے آئے، ان میں سے جو کفار ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے. یہ پہلا عذاب. دوسرا عذاب، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم وجعلنا من اہل الایمان، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، ہمیں اہل ایمان میں سے بنانا. اللہ نے فرمایا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے. قطعت فعل مجہول ہے پیسیو وائز. یسبو ڈالا جائے گا، انڈیلا جائے گا، سبا یسبو، مدہ یمدو، سبا یسبو، اور اس کا فعل مجہول ہے پیسیو وائز. یسبو انڈیلا جائے گا، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم گرم پانی، ان کے سروں کے اوپر سے گرم پانی انڈیلا جائے گا. یسہر بہ، اللہ اکبر، بڑا شدید عذاب ہے. یسہر یہ بھی فعل مجہول ہے، یسہر بہ گلا دی جائیں گی اس سے، ما فی بطونہم جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود اور ان کے چمڑے. وہ اتنا شدید گرم پانی ہوگا، حمیم شدید گرم پانی کو کہتے ہیں. اتنا شدید گرم پانی ہوگا کہ اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہے وہ اور ان کی جلدیں، ان کے چمڑے، یہ گل جائیں گے. اور فرمایا لہم ولہم، اور ان کے لیے مقامع ہتھوڑے ہیں، من حدید لوہے کے. اس کے علاوہ اور سزا کیا ہوگی کہ ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں. کلما ارادو، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجو یہ کہ وہ نکلے، منہا اس آگ سے، کیونکہ عربی زبان میں نار کا لفظ مونس یوز ہوتا ہے، تو جب کبھی وہ ارادہ کریں گے اس آگ سے نکلنے کا، من غم، اس پریشانی کے عالم سے، غم کے عالم سے. اعیدو فعل مجہول، لوٹا دیے جائیں گے، فیہا اس میں، باہر نکلنے کا ارادہ کریں گے، واپس انہیں اس میں لوٹا دیا جائے گا. انہیں کیا کہا جائے گا اللہ کی طرف سے؟ وَذُوقُوا، ذاقہ یذوق سے فعل امر ہے، ذُق، اور اس کی جمع ہے ذوقوا، اور چکھو. کیا چکھو؟ عذاب الحریق، جلانے کا عذاب. یہ جو جلانے والا عذاب ہے اس کو چکھو. اب خصمانی میں سے پہلے کس کو بیان کیا گیا؟ اہل کفر کو. بعد میں کس کو بیان کیا جا رہا ہے؟ اہل ایمان کو. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا. ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین آمنوا، داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. کہاں داخل کرے گا؟ جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. یحلون، اب دیکھیں جہاں پر اہل جہنم کا ذکر ہوا تو ان کی شدید ترین سزاؤں کا ذکر ہوا، تو جہاں پر اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی ضروری ہے. تو اللہ نے فرمایا یحلون، انہیں پہنایا جائے گا. حل یحل سے فعل مجہول ہے پیسیو وائز. یحلون، وہ پہنائے جائیں گے، فیہا اس آگ میں، من اساورا کنگن، اساورا کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتیوں کے. انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَلِبَاسُهُمْ، اور ان کا لباس، فیہا اس آگ میں، حریر، اس جنت میں، فیہا، ہا جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹی ہے؟ جنات کی طرف. اللہم اغفر لنا، اللہ ہم سے درگزر کرے. فیہا، ہا ضمیر کس کی طرف لوٹی ہے؟ جنت کی طرف. وَلِبَاسُهُمْ، اور ان کا لباس ہوگا، فیہا ان جنتوں میں. کیسا لباس ہوگا؟ حریر، ریشم کا.
بڑا نرم ریشمی لباس ہوگا ان کا اللہ کی ان جنتوں میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے 17واں پارہ ہے، سورۃ الحج ہے، اس کا صفحہ نمبر 335 ہے، اور اس صفحے پر قرآن مجید کا صفحہ نمبر 335 اور اس صفحے پر آیات ہیں آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 30 تک. یہ 7 آیات ہیں جن کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا. اہل جنت کا ہی تذکرہ ہے کہ وہ جو جنتیوں کو انعام ملیں گے انہی میں سے کیا انعام ہوگا؟ وَہُدُو اور وہ چلائے جائیں گے. ہدا یہدی کا لفظی مطلب ہدایت دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو کسی راستے پر چلانا، اس کو ہدایت کہتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں ہدایت مطلب صراط مستقیم پر چلانا. ہدو فعل مجہول ہے پیسو وائز. ہدو انہیں چلایا جائے گا الی الطیب من القول پاکیزہ بات کی طرف. جنتیوں کو پاکیزہ بات کی ہدایت دی جائے گی، توفیق دی جائے گی، یعنی ان کی باتیں بڑی پاکیزہ ہوں گی. وَہُدُو اور انہیں ہدایت دی جائے گی الی صراط الحمید قابل تعریف راستے کی طرف. الی صراط ایسے راستے کی طرف جو الحمید قابل تعریف ہے. انہیں ایسے راستے کی طرف چلایا جائے گا، بولے جو حمید ہے، جو قابل تعریف راستے ہیں، انہیں اس کی طرف چلایا جائے گا. پھر اہل ایمان کے تذکرے کے بعد اب ذکر شروع ہوا جو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو مکہ میں داخلے سے روکا تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا، پھر صلح حدیبیہ ہوئی. سیرت کے اندر آپ یقیناً اس ٹاپک کو پڑھ بھی چکے ہوں گے. تو یہ جو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جو کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو مسجد حرام سے روکا تھا. مسجد حرام مطلب بیت اللہ. فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَيَسُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے. جن لوگوں نے کفر کیا، نہ صرف کفر کیا بلکہ کفر کرنے کے بعد ایک اور بڑا جرم کیا وَيَسُدُّونَ عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. اور کس سے روکتے ہیں؟ والمسجد الحرام مسجد حرام سے. اللہ اکبر. الذی جسے، وہ مسجد جسے جعلنا ہم نے بنایا ہو اسے، وہ مسجد جس کو ہم نے بنایا للناسی لوگوں کے لیے سوا برابر. ہم نے اس مسجد کو لوگوں کے لیے برابری والا بنایا. اچھا کیا برابر؟ سواء العاکف فیہ والباد، اس میں رہنے والا بھی، والباد باد کا مطلب کیا ہے؟ مسافر، دور سے آنے والا، جو سفر کر کے آنے والا ہے وہ، اور عاکف وہاں رہنے والا، دونوں بالکل آپس میں برابر ہیں. بولیے دونوں آپس میں برابر ہیں. اللہ نے فرمایا وہ مسجد حرام جسے ہم نے لوگوں کے لیے برابر بنایا، چاہے وہاں رہنے والے ہیں یا دور سے آنے والے ہیں. تو یہ کفار کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں. فرمایا من یرید فیہ، من یرید جو ارادہ کرے گا، فیہ اس میں مطلب اس اللہ کے گھر میں مسجد حرام میں، بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے گا. آپ دیکھیں الحاد کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں الحاد کہتے ہیں جی کج روی کو، ٹیڑے پن کو. اس سے مراد گناہ لیے گئے کہ جو کوئی حرم کے اندر گناہ کا ارادہ کرے گا، نذق ہو ہم اسے چکھاتے ہیں یا چکھائیں گے، نذق ہم چکھائیں گے ہو اس کو، من عذاب علیم دردناک عذاب، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے جو اس کے اندر الحاد کا ارادہ کرے گا. تفصیل سنیے مختصر. بعض نے اس سے مراد لیا یہ جو مسجد حرام ہے اس سے مراد صرف بیت اللہ لیا، اور بعض مفسرین نے اس سے مراد حرم کی حدود لیا، کیونکہ قرآن مجید میں بعض جگہ مسجد حرام بول کر حرم کی حدود مراد ہے.
اور آپ کے علم میں حرم کی حدود، جب آپ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو تختیاں دکھائی دیتی ہیں، بدایت حدود الحرم، حرم کی حدود کی ابتدا ہو گئی ہے، سمجھائی نا؟ تو یہ بیت اللہ کے چاروں جانب حرم کی حدود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو اس کے اندر گناہ کا ارادہ کرے گا، الحاد کا ارادہ کرے گا ظلم کرتے ہوئے، نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحج رکھا گیا، جس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحج رکھا گیا، اور آپ یقین جانیے جن کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا کی کہ وہ اللہ کے گھر میں آئے حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے، یہ آیات پڑھتے ہوئے جو ان کے احساسات، جذبات ہیں، جو مناظر انہوں نے یہاں پر دیکھے، یقیناً دوسرے لوگ اس چیز کو نہیں پہنچ سکتے الا یہ کہ اللہ انہیں توفیق عطا کرے وہ اللہ کے گھر میں آئیں اور وہ ان مناظر کو دیکھیں۔ آپ ذرا ترجمہ سنیے اور ساتھ تفسیر بھی مختصر فرمایا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے ٹھہرایا، لِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کو، مکان البیتی، گھر کی جگہ، مطلب انہیں بیت اللہ کی جگہ ہم نے واضح کی، ان کو اس مقام پر ٹھہرایا۔ اللہ تشرک بی شیئا، یہ کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ پہلا حکم۔ دوسرا، وَطَہِّرْ، اور پاک رکھنا، بیتیا، میرے گھر کو، لِلطَّائِفِینَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْقَائِمِینَ، قیام کرنے والوں کے لیے، وَالرُّکَعِ، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ طائفین اور قائمین دونوں جمع سالم ہے، طائف اور قائم کی جمع طائفین اور قائمین، رکع راکع کی جمع رکوع کرنے والے، اور سجود ساجد کی جمع سجدہ کرنے والے۔ تو یہ چار کیٹیگریز ہیں، طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور اے ابراہیم، اذن، پکاریے، اپنی آواز کو بلند کیجئے، زور سے پکاریے، فی الناس، لوگوں میں، لوگوں میں یہ منادی کر دیجئے، آواز کو بلند کیجئے، بالحج، حج کی۔ اے ابراہیم، لوگوں میں یہ منادی کر دیجئے حج کی۔ یأتو کا، اچھا کیا ہوگا آپ کی اس آواز سے؟ یأتو، آئیں گے، کا، آپ کے پاس، وہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، کیسے آئیں گے؟ رجالن، پیادہ، چل کر۔ عربی زبان میں رجل کا مطلب ٹانگ، تو رجالن ٹانگوں پر، مطلب پیدل بھی آئیں گے۔ وعلی کل ضامر، اور ہر اونٹ پر، ہر دبلے پتلے اونٹ پر۔ ضامر اس اونٹ کو کہتے ہیں جس اونٹ کو سفر، کثرت سفر نے جس اونٹ کو دبلا پتلا کر دیا ہو، اسے کہتے ہیں ضامر۔ تو اے ابراہیم، آپ لوگوں کے درمیان حج کی منادی کر دیجئے، لوگ آپ کے پاس پیدل بھی آئیں گے اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر سوار ہو کر بھی آئیں گے۔ اے ابراہیم، یأتینا، وہ آئیں گے، من کل فجن عمیق، ہر دور دراز کے راستوں سے۔ فج کا مطلب راستہ، عمیق دور کا، ہر دور کے راستے سے وہ آپ کے پاس کیا ہوں گے؟ آئیں گے لوگ، پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے۔ آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ لیشہدوا، تاکہ وہ حاضر ہوں، منافع لہم، اپنے فائدوں کو، اپنے فائدوں کو حاضر ہوں، پہنچیں، وَيَذْكُرُوا، اور پڑھیں، ذکر کریں، اسم اللہ، اللہ کا نام، فی ایام معلومات، مقرر دنوں میں، وہ جو مقرر دن ہے، طے شدہ دن ہے، ان میں اللہ کا نام پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ اچھا، کن پر اللہ کا نام پڑھنا ہے؟ علی ما رزقہم، علی ان پر، ما جو، رزقہم اس اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، من بہیمۃ الانعام، چوپاہوں کا۔
بہیمہ جانور، کون سے جانور؟ الانعام چوپائے، 4 ٹانگوں والے، اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکری. اور وہ ان بہیمۃ الانعام پر اللہ کے نام کو پڑھیں جو اللہ نے انہیں رزق دیے. حج کے دوران اپنے جانوروں کو قربان کریں. فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان میں سے کھاؤ. فَكُلُوا، پس کھاؤ، مِنْهَا، ان میں سے. وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، البائسا، بھوکے کو، الفقیر، جو فقیر ہے. جو بھوکا اور فقیر ہے اس کو بھی اس میں سے کیا کرو؟ کھلاؤ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر وہ دور کریں تفثہم، اپنی میل کچیل کو. پھر وہ اپنی میل کچیل کو دور کریں. وَلْيُوفُوا، اور پورا کریں، نذورہم، اپنی نظروں کو. مطلب اگر کسی نے کوئی نظر وغیرہ مانی کہ اللہ مجھے حج عمرے کی توفیق عطا کرے، میں یہ کروں گا، تو وہ کیا کریں؟ وہ اپنی میل کچیل کو دور کریں اور اپنی نظروں کو پورا کریں. مطلب احرام میں رہنے کے بعد جب احرام کھولیں، اپنے بال کاٹیں، اپنے ناخن کاٹیں، میل کچیل کو دور کریں اور اپنی نظروں کو پورا کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا، اور وہ طواف کریں، بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت عتیق کا. بیت اللہ کا ایک نام البیت العتیق بھی ہے. عربی زبان میں عتیق کہتے ہیں قدیم کو. یہ قدیم گھر ہے. آپ کے علم میں ہے بیت اللہ یہ قدیم گھر ہے اللہ کا. اس روئے زمین پر جتنے بھی اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں، ان میں سب سے قدیم مسجد حرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو بھی بنانے سے پہلے بیت اللہ کو بنایا. تو وہ کیا کریں؟ وہ اس بیت عتیق کا طواف کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا، اور وہ طواف کریں. کس کا طواف کرنے ہیں؟ بالبیت العتیق، بیت عتیق کا مطلب بیت اللہ کا. فرمایا ذالک، یہ جتنے بھی حج کے امور ہیں، ذالک یہ، وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو تعظیم کرے حرمات اللہ، اللہ کی حرمات کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، عند ربی، اس کے رب کی. جو اللہ کی حرمات کی، یعنی جو حدیں اللہ نے مقرر کی ہیں، حرمات اللہ نے مقرر کی ہیں، جو اس کی تعظیم کرے گا، ان کو بڑا سمجھے گا، تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اور فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپاہے. وَأُحِلَّتْ، اور حلال کیے گئے ہیں، لَكُمْ، تمہارے لیے، الانعام، چوپاہے، الا، سوائے ان کے، ما یتلا علیکم، جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں. 4 ٹانگوں والے جانور تمہارے لیے حلال ہیں سوائے ان کے جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں. مطلب جن کو شریعت اسلامیہ نے قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جن کو حرام قرار دے دیا، جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں، ان کے علاوہ انعام کیا ہیں؟ حلال ہیں. تم نے کیا کرنا ہے؟ فجتنبو، تم بچو. فا کا مطلب پس، اجتنبو، پس تم بچو، الرجسا، گندگی سے، من الاوثان، بتوں کی. وثن کی جمع اوثان، بتوں کی گندگی سے بچو. وجتنبو، اور بچو، قول الزور، جھوٹ کی بات سے. جھوٹی بات سے بھی بچو اور بتوں کی گندگی سے بھی بچو. ان 2 چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دے دیا. دیکھیں، ایک کا تعلق اللہ کی عبادت کے ساتھ ہے، دوسرے کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے، اخلاق حسنہ کے ساتھ ہے. عبادت میں بھی گندگی سے بچنا ہے، مطلب غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی. غیر اللہ کی عبادت یہ پلیدگی اور گندگی ہے. اور بات کرتے ہوئے جھوٹی بات سے بچنا ہے، قول زور سے. جھوٹ کی بات سے بچنا ہے، مطلب سچ کو اپنانا ہے، قول و فعل میں سچ کو اپنانا ہے، اور یہی اخلاق حسنہ ہے. تو گویا کہ ایک ہی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے، یعنی یہ آیات قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے جس میں حلال و حرام کا بھی ذکر ہے، جس میں عقائد کا بھی ذکر ہے، اور جس میں اخلاقیات کا بھی ذکر ہے. تینوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اللہ اکبر. تو آج کا ہمارا آخری صفحہ جی،
17वें पारे का 15वां सफ़ा, आज के सेशन का ये आखिरी सफ़ा है सूरतुल हज, जिसमें निस्फ हो जाएगी और आने वाले सेशन में इंशाल्लाह 5 सफ़ात पढ़कर हम इस सूरत को मुकम्मल करेंगे। इस सफ़े पर आयात है जी 31 से लेकर 37 तक। इन आयात को मुख्तलिफ मौज़ूआत के अंदर तकसीम किया गया जो आपको दिखाई दे रहे हैं। हज का मौजू अभी भी चाह रहा है। अल्लाह ने फरमाया हुनफा लिल्लाह। हुनफा हनीफ उनकी जमा है। हनीफ, हनीफ कहते हैं यकसू को, एक अल्लाह की तरफ जुड़ जाने वाला। हजरत इब्राहिम की सिफ्त आई ना कि हजरत इब्राहिम क्या थे? हनीफा। वो हनीफ थे, मिल्लत हनीफी। हनीफी मतलब हनीफ की तरफ निस्बत, हुनफा एक अल्लाह से जुड़ जाने वाले, बाकी तमाम से अपने रिश्ते नातों को तोड़कर एक अल्लाह की तरफ जुड़ जाने वाले। उस अल्लाह की इबादत, उस अल्लाह से मांगना, उस अल्लाह के आगे फरियाद रसी। हुनफा अलिल्लाह, एक अल्लाह के लिए यकसू होने वाले, एक अल्लाह की इबादत करने वाले। गैर मुशरिकीन बिही, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराने वाले। वमन युशरिक बिल्लाह, और जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, फकअन्नमा, तो गोया कि वो, का अन्ना कई मर्तबा गुजरा, गोया के माना में यूज होता है दो चीजों के दरमियान तशबीह देने के लिए, मुशाबत के लिए। अब जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया तो गोया कि वो खर्रा मिनस समा, आसमान से गिर पड़ा। खर्रा गिर पड़ा, मिनस समा आसमान से। फतख ताफुहु तैरो, उचक लिया उसको परिंदों ने। औ तहवी बिहि रिहु, या हवा ने उसे फेंक दिया। फी मकानिन सहीक, दूर दराज की जगह में। या फिर हवा ने उसे कहां पर फेंक दिया? बोले किसी दूर की जगह पर हवा ने उसे फेंक दिया। आयत की तफसीर क्या है? मतलब यह है कि शिर्क करने वालों की मिसाल ऐसे है जैसे कोई आसमान से गिरा, उसे परिंदे ने पकड़ा और उसे कहीं या तो उचक लिया या फिर उसे दूर दराज की जगह पर फेंक दिया। तो जो अल्लाह की इबादत करते हुए बुलंदियों पर कायम रहता है, अगर वो शिर्क की पलीदगी में गिरता है तो फिर उसकी मिसाल ऐसी है जैसा कि वो बुलंदियों से पस्तियों की तरफ जाता है। यह है इस आयत करीमा की हिकमत। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका, ये, वमन युअज़्ज़िम, पहले आया था जो ताजीम करे हुरुमातिल्लाह, अल्लाह की हुरुमात की। अब आया वमन युअज़्ज़िम, और जो ताजीम करे शाइरल्लाह, अल्लाह के शाइर की। शाइरात उनकी जमा है। इसका लफ्जी मतलब होता है जी निशानी। जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे। क्या मतलब निशानियां? मतलब काबतुल्लाह, सफा, मरवा, कुर्बानी के जानवर, जो इन चीजों की ताजीम करे, फ़इन्नहा, तो बेशक ये, मिन तक़वल क़ुलूब, ये दिलों का तकवा है। जो इन जगहों की ताजीम करे तो ये है दिलों का तकवा। ये असल में दिलों के तकवे पर दलालत करता है। जो दिलों का तकवा होता है उसी के जरिए इंसान इन मुकद्दस मुकामात की ताजीम कर सकता है। फरमाया लकुम फीहा, लकुम तुम्हारे लिए, फीहा इन जानवरों में, अनाम की तरफ हा ज़मीर लौट रही है। फीहा यानी फिल अनाम, इन जानवरों में, मनाफिउ, फायदे हैं। मनफाअतुन की जमा मनाफे, तुम्हारे लिए इन जानवरों में फायदे हैं। इला अजलिम मुसम्मा, एक मुकर्रर वक्त तक। पहले भी गुजरा मुसम्मा मुकर्रर के माना में, अजल वक्त, एक मुकर्रर वक्त तक तुम्हारे लिए क्या है जी? तुम्हारे लिए इन जानवरों में फायदे हैं। अच्छा, मुकर्रर वक्त के बाद फिर क्या होगा? सुम्मा, फिर महिल्लुहा, इन जानवरों का हलाल होने या हलाल होने की जगह है इलल बैतिल अतीक, बैते अतीक की तरफ, यानी बैतुल्लाह की तरफ। एक टाइम तक तुम इन जानवरों से फायदा हासिल कर सकते हो, इनकी सवारी से या फिर इनके दूध वगैरह से तुम फायदा हासिल कर सकते हो। लेकिन फिर जो इनका असल मुकाम है इन हज के लिए चलाए गए जानवरों में, वो बैतुल्लाह है जहां पर इनको कुर्बान किया जाएगा। मतलब हज के दिनों में आपके इल्म में है
حج کی 3 قسمیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع. تو حج قران اور حج تمتع کے اندر قربانی کی جاتی ہے. تو جانوروں کے اندر فائدہ ہے لیکن وہ ایک مقرر وقت تک ہے، پھر یہ جانور ایک خاص جگہ پر پہنچ کر ان کا قربان ہونا ہے. اللہ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر امت کے لیے ہم نے بنائے ہیں منسکن. منسک کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کے طور طریقے. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طور طریقے بنائے. مقصد یا حکمت کیا تھی؟ لِيَذْكُرُوا، تاکہ وہ پڑھیں اسم اللہ، اللہ کا نام، تاکہ وہ اللہ کا نام پڑھیں عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، جو اس پر جو اللہ نے انہیں رزق دیا، من بہیمۃ الانعام، ان چوپاہے جانوروں کا. تو مقصد یہ ہے ہر امت کے لیے ہم نے اس طرح کا منسک بنایا. مقصد یہ ہے کہ وہ اس پر اللہ کا نام پڑھے. مطلب قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کی بلندی. اللہ اکبر. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک اکیلا معبود ہے. فَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا معبود، إِلَٰهٌ واحد، وہ ایک اکیلا ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی اللہ کی فرما برداری کرو، اسی اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اسلام لے آؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دیجئے مخبتین کو. اخبت یخبت سے اسم فاعل، مخبت اور جمع مخبتین. مخبتین کو خوشخبری دیجئے، مطلب عاجزی کرنے والوں کو، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے. اچھا، وہ جو عاجزی کرنے والے ہیں، اگلی آیات میں ان عاجزی کرنے والوں کی صفات بیان ہوئی. 4 صفات ذرا غور سے دیکھیں عاجزی کرنے والوں کی. آیت کریمہ آیت نمبر 35 میں فرمایا الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. نمبر 2 والصابرین، اور صبر کرنے والے، علی ما اصابہم، جو انہیں پہنچا اس پر صبر کرنے والے. نمبر 3 والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے. نمبر 4 ومما رزقناہم، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ وہ عاجزی اختیار کرنے والے جن کو خوشخبری دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی 4 نشانیاں بیان کر دی. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ مت سمجھیں کہ وہ کوئی اپنے مال میں سے خرچ کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ومما رزقنا، جو ہم نے رزق دیا انہیں، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے بولے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. فرمایا والبدن، بدن کہتے ہیں اصل میں یہ لفظ قربانی کے جو اونٹ ہے، قربانی کے لیے جو اونٹ تیار کیے گئے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اونٹوں کے ساتھ جو باقی قربانی کے جانور ہیں ان پر بھی بولا جانے لگا. والبدن، اور قربانی کے جانور. جعلناہا لکم، جعلنا، ہم نے بنایا، ہا، انہیں، یعنی قربانی کے جانوروں کو، لکم، تمہارے لیے، ہم نے انہیں تمہارے لیے بنایا، من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے. قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے بنا دیا. یہ بھی نشانیاں ہیں، یہ بھی اللہ کے شعائر ہیں، کیونکہ ان جانوروں نے اللہ کے لیے قربان ہونا ہے. لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں خیر ہے، فائدہ ہے. فاذکروا اسم اللہ، پس ذکر کرو، پڑھو اللہ کا نام، علیہا، ان جانوروں پر. صواف، صواف کا کیا مطلب ہے جی؟ صواف کا مطلب ہے کہ یہ جو صف سے ہے، صواف کا اصل میں جو لفظ ہے یہ صف سے ہے، کہ یہ جب ایک صف کے اندر ہوں تو تم ان پر اللہ کا نام پڑھو. تم ان پر کیا کرو؟ اللہ کا نام پڑھو. مطلب یہ کھڑے ہوں تو ان پر اللہ کا نام پڑھو. کیونکہ اونٹ کو جو نہر کیا جاتا ہے، میں نے کہا بدن کا جو اصل مطلب ہے وہ اونٹ کی طرف نسبت کی وجہ سے آیا. تو اونٹ کو جو نہر کیا جاتا ہے
آپ کو پتہ ہے وہ اونٹ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو نحر کیا جاتا ہے، اونٹ کا نحر کرنا. تو اس لیے اگر جب یہ کھڑے ہوں تو ان پر اللہ کا نام پڑھو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب جنوب کا کیا مطلب ہے؟ پہلو. وجبت جھک جائیں، نیچے لگ جائیں. فَإِذَا وَجَبَتْ، پس جب نیچے لگ جائیں، جنوبها، ان کے پہلو نیچے لگ جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے کھاؤ. مطلب جب یہ کھڑے ہوں تو اللہ کا نام پڑھو، اور جب ان کے پہلو مطلب یہ گر پڑے، زمین سے لگ جائیں، تو پھر ان میں سے کھاؤ. جان نکل جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ اب یہ مر چکے ہیں، تو پھر تم ان میں سے کھا سکتے ہو، اس کے گوشت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. وَكُلُوا مِنْهَا، نہ صرف خود کھاؤ بلکہ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور کھلاؤ. وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، قانعا، قناعت کرنے والوں کو، مطلب سوال نہ کرنے والوں کو. والمعتر، اور سوال کرنے والوں کو. پھر تم کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، اور سوال نہ کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. آپ کو پتہ ہے جو قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصوں میں، ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو. ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں، اقربا، دوستوں، احباب کے لیے، اور ایک حصہ فقراء مساکین کے لیے. وہ اسی آیت سے استدلال کیا گیا ہے. وہ اسی آیت سے استدلال کیا گیا کہ قربانی کے وہ جو جانور ہیں، جب ان کے پہلو لگ جائیں، حلال ہو چکے ہیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، قانعہ مطلب قناعت سے ہے، جو سوال نہیں کرتے، مجبور ہیں یا نہیں لیکن وہ سوال نہیں کرتے، ان کو بھی کھلاؤ. والمعتر، اور سوال کرنے والوں کو بھی. كَذَلِكَ، اسی طرح، سَخَّرْنَاهَا، ہم نے انہیں مسخر کیا، تابع کر دیا، لکم، تمہارے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو. آیت نمبر 37 آج کی آخری آیت، بڑی خوبصورت آیت، جس آیت کے اندر قربانی کا پورا فلسفہ بتا دیا گیا کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے. فرمایا لن ینال اللہ، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتے، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتے، لحومہا، ان کے گوشت، لحم ان کی جمع لحوم، ان جانوروں کے گوشت، ولا دماؤہا، اور نہ ہی ان جانوروں کے خون، دمن کی جمع دماء. اللہ کو نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتے ہیں، اللہ کو نہ ہی جانوروں کے خون پہنچتے ہیں. اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ ولیکن، اور لیکن، ینالوہ، پہنچتا ہے اسے، اس اللہ کو، التقوی منکم، تمہارا تقوی پہنچتا ہے. کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ نے انہیں مسخر کیا، تمہارے تابع کر دیا. کتنا پاورفل جانور ہوتا ہے، چند انسان اس پر قابو پا لیتے ہیں. یہ اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. لِتُكَبِّرُ اللَّهَ، قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیر کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی. یہ جانور کبھی غیر اللہ کے آگے ذبح ہوتے تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی، ان جانوروں پر اللہ کا نام پڑھو. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والے، احسان کرنے والوں کو. احسان کسی بھی نیکی کا اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے احسان، اور اس کے کرنے والے ہوتے ہیں محسنون یا محسنین. تو اللہ نے فرمایا محسنین کو خوشخبری دیجیے، جو اپنی نیکی کو کمال درجے پر پہنچ کر کرتے ہیں اور کمال انداز سے کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دیجیے. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے 17ویں پارے کے 5 صفحات صفحہ نمبر 10 سے لے کر 15 تک مکمل کیے. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجیے. جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کرتے رہیں. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.